جہاں پر آزادی نہیں ہے، کافر مسلمان اکٹھے رہ رہے ہیں، وہاں تو مسلمان اذان کے لیے شہید ہو رہے ہیں۔ صرف اذان دینے کے لیے ایک نہیں، 27 شہادتیں ہو رہی ہیں، پھر جا کر ایک اذان مکمل ہو رہی ہے۔ صرف ایک اذان کو مکمل کرنے کے لیے 27 بندے جام شہادت نوش کر لیتے ہیں، پھر جا کے اذان مکمل ہوتی ہے۔ اور جس ملک پاکستان کو جس نظریے پر بنایا گیا، اس میں رہ کر جب اللہ کی اذان ہو، اللہ کے گھر میں بلاوا ہو، اور وہی ہم جیسے گھروں میں بیٹھے رہیں، کاروبار میں بیٹھے رہیں، باتوں میں بیٹھے رہیں، گپوں میں بیٹھے رہیں، تو کیا الگ ملک میں رہ کر ہم ٹھیک ہیں، یا وہ ایک کفار کے ملک میں رہ کر وہ مسلمان، وہ ایمان والا ٹھیک ہے جو اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے شہادت تو نوش کر رہا ہے، پر وہ کہتا ہے کہ اللہ کا نام بلند ہی رہنا چاہیے، وہ کم نہیں ہونا چاہیے۔ اور جس جگہ پر ہندو، سکھ، مسلمان اکٹھے رہ رہے ہیں، وہاں پر رہنے والا ایک مسلمان اپنے بیٹوں کو، بیٹیوں کو حرام کھلانے سے بچا رہا ہے، وہ اپنی جان کی بازی لگا رہا ہے، سکھ کے ساتھ بھی لڑائی کر رہا ہے، ہندو کے ساتھ بھی لڑائی کر رہا ہے، بچوں کو کہہ رہا ہے بھوکا سو لینا ہے، پیاسے بیٹھ جانا ہے، جان تو دے دینی ہے پر حرام نہیں کھانا۔ تو الگ جو وطن ہے ملک پاکستان، جس کی بنیاد، جس کا نظریہ لا الہ الا اللہ ہے، جس کا نظام محمد رسول اللہ ہے، اس میں رہنے والا باپ خود اپنی بیٹی کو سود کے اوپر پیسے اٹھا کر پڑھا رہا ہے، جہیز کا بندوبست کر رہا ہے، حرام کھلا رہا ہے، اپنی اس بیٹوں کے لیے وہ جو ہے سود خوری بھی کر رہا ہے، حرام خوری بھی کر رہا ہے، اور اسی طرح ناپ تول میں کمی بھی کر رہا ہے۔ تو سوچنا ہمیں یہ ہوگا کہ جس نظریے پر پاکستان بنا، اس میں تو یہ تھا کہ اس میں رہ کر خالص اس اللہ کی عبادت ہوگی، شریعت محمدی پر عمل ہوگا، حرام کو حرام جان کر زندگی کو گزارنا ہوگا، حلال کو حلال جان کر زندگی کو گزارنا ہوگا، اللہ کی عبادت تواضع کے ساتھ کرنی ہوگی۔ اور وہاں پر رہ کر اگر حرام بچوں کو کھلا رہے ہیں، چاہے وہ رشوت کے طور پر ہو، چاہے وہ سود کے طور پر ہو، چاہے وہ اپنی بیٹی کا حق غصب کرنے کے بعد ہو، چاہے اپنے بھائی کے مر جانے کے بعد یتیم بھتیجوں کا مال غصب کر کے اپنی اولاد کو کھلا رہا ہو، تو دیکھنا ہوگا کہ جو تو اکٹھے رہ رہے ہیں، اگر وہ وہاں پر رہ کر بھی اپنا جو ہے وہ حق پورا کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، اور جس نظریے پر پاکستان بنا ہے اس میں رہنے والا، اگر وہاں پر بیٹھنے والا، وہاں پر زندگی کو گزارنے والا، وہاں پر بچوں کی پرورش کرنے والا، وہاں پر شادیاں کرنے والا، وہاں پر مال و دولت کمانے والا، وہاں پر اگر بیٹھ کر حرام کھاتا ہے، حرام بچوں کو کھلاتا ہے، حرام کی پرورش بچوں کی کرتا ہے، تو دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ ٹھیک کر رہا ہے یا وہ ٹھیک کر رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، نظریہ یہی ہے، نظریہ یہی ہے، الگ وطن کا مقصد یہی تھا۔ آج اگر کوئی ظالم کسی مظلوم کے اوپر ظلم کر دیتا ہے، اب وہ مظلوم عدالت میں چلا جاتا ہے، کیس لے کر چلا جاتا ہے، اس پاکستان کی عدالت میں چلا جاتا ہے، اور اسے انصاف ملتے ملتے 25 سال سے 60 سال بیت جاتے ہیں، پر اسے انصاف نہیں ملتا، مر جاتا ہے، مرے ہوئے 7 سال گزر جاتے ہیں، پھر جا کے پتہ چلتا ہے کہ عین پاکستان اسے بے گناہ قرار دے رہی ہے، وہ تو بے گناہ جیل میں رہا، بے گناہ مر گیا، اور اسے مرے ہوئے 7 سال ہو گئے، پھر جا کر انصاف ہو رہا ہے، پھر جا کے پتہ چل رہا ہے کہ مرنے والا، اتنی سال قید کاٹنے والا، اب مرے ہوئے 7 سال ہو گئے ہیں، پھر پتہ چل رہا ہے کہ یہ بندہ تو بے گناہ تھا۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جس نظریے پر ملک پاکستان بنا تھا، اس نظریے کو چلانے والے، اس نظریے کے اوپر چلنے والے وہ نہیں ملے۔